اچھا رشوت میں آیا تھا، تو اسے جی بالکل. رشوت اور دینے کیا کی اس ضرورت کا کیوں پڑی سر؟ سر یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کا ملک ریاض ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا بڑا ایک ونڈرفل آدمی ہے. یعنی ہو سکتا ہے اس کے انٹرویو کے بعد ہم اس کو گالیاں نکالیں گے، نکالنی بھی چاہیے، لیکن یہ بڑا بزنس جینیس آدمی ہے. آپ کے پاکستان کی تاریخ کا بڑا جائل آدمی ہے. 8-10 جماعتیں پڑھا، لیکن آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بزنس امپائر اس نے بنا دی ہے. ایک تو وہ اس کی جو کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ہے. پھر ہر حکومت، ایون دیکھیں نا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس نے ڈیلنگ کر لی، ٹھیک ہے نا. عمران صاحب کو بھی اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا. یہ بات تو مانتے ہیں نا آپ؟ یہ جو القادر ٹرسٹ حالت. جی سر. جی وسیع بھائی کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ میری آواز آ رہی ہے نظیم؟ کرم بھائی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے عابد بھائی. اسی بھائی کی آواز نہیں آ رہی. میری آ رہی ہے آواز آپ کو ابھی؟ ہاں جی اب آ رہی ہلو، ہے. سوری جی مجھے جی نہیں پتا جی، میرا آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کتنی بات میری آپ تک پہنچی ہے. تو نہیں، آپ کو نے کمپلین نہیں کی تھی کہ کیوں نہیں بس کمپلیٹ یہی کریں؟ تھا جی کہ اس کا جو انویسٹر ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ انویسٹر ہے نا، بہت بڑا انویسٹر ہے آپ کا پاکستان کا. اس کے سٹیکس ہیں، ہر گورنمنٹ کے ساتھ اس کے سٹیکس ہیں، ایون جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے سٹیکس ہیں. کوئی جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، ایون بریگیڈیئر ایسا نہیں جو اس نے اوبلائج نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کو اس نے اوبلائج کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ اگر 50 ملین اس نے انویسٹ کیا تو ظاہر آپ سے پھر بلین میں اس نے لینا ہے نا جی اس کا ریٹرن. دیٹس اٹ. اوور ٹو یو. ایک اور بھی چیز ہے عابد بھائی، یہ اس طرح کی جو مطلب بلیک منی کے ہوتے ہیں نا، یہ آپ اس کو انڈر ورلڈ ہی بول سکتے ہیں. دیکھیں ایک بندے کا جب بانڈ نکلتا ہے نا، 1 کروڑ روپے کا بانڈ نکلتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم 10-20 لاکھ ٹیکسیشن پے کر کے تو ہم اس کو کیش کو ودرا کرتے ہیں. تو یہ کوئی ان کے لیے مطلب نہیں ہے بڑی بات کہ یہ اس کو وائٹ کیسے کرتے ہیں، مطلب شو اور منی کرنی ہے اور یوز مطلب اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس مد میں بھی مطلب اس طرح کی ٹرانزیکشن، باقی مجھے فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا مطلب مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ چیپ قسم کی یہی حرکتیں ہو سکتی ہیں کہ بلیک منی کو وائٹ کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے انوائسنگ کرنی ہے، ٹیکسیشن اس کی کیسے کرنی ہے، اور کیا پراپرٹی شو کرنی ہے. جیسے وہی وہ کراچی والا وہ سارا کر رہے تھے کہ سرکاری زمین تھی، اس کو کس ریٹ میں انہوں نے بائی کیا، اور مطلب 5,000 روپے ایکڑ کے حساب سے وہ مطلب کتنی اراضی انہوں نے خریدی. تو یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو پوری ایک ڈیلنگ کے ساتھ جو ہے آلریڈی مینجڈ ہوتے ہیں. جی اس بھائی. میں صرف ایک خورم بھائی، میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تھوڑی سی، کیونکہ میرا یہ یعنی سمجھ لیں کہ میرا یہ ڈومین ہے فائنانس کا. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو پیسے کی منتقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیسے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ترسیل ہوتی ہے، تو وہ ایک سسٹم ہے، اس کو سوئفٹ سسٹم آپ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں منی گرام سے پیسے، یا آپ ویسٹرن یونین سے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارا بیک اینڈ پہ صرف ایک سسٹم ہے، سوئفٹ سسٹم ہے، رائٹ. اس کی جو ساری کلیئرنس ہوتی ہے نا، اس کی پیسے کی جو کلیئرنس ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں سے اس نے کلیئر ہو کے آگے دوسرے بینک میں جانا ہے، پاکستان جانا ہے، اس سے آگے پھر آپ کے گھر پہنچ رہی ہے وہ منی، ٹھیک ہو گیا. یہ سارے کی ساری سٹی آف لنڈن کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سٹی آف لنڈن یہ اس کی کلیئرنس کرتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایک ایسا ڈالر، کوئی ایک ایسا یورو، کوئی ایک ایسا پاؤنڈ، کوئی ایسی کرنسی نہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائے اور وداؤٹ دی کنسنٹ آف سٹی آف لنڈن، ٹھیک ہے نا. یہ گلوبل کلیئرنس ہاؤس ہے. یہ آپ کی یو کے کی اکانومی چلتی اسی وجہ سے، سٹی آف لنڈن کی وجہ سے چلتی ہے، یہ کلیئرنس ہاؤس ہے اس کا، ٹھیک ہے نا.
تو کہنے کا مطلب ہے، اب آپ کا سوال جو تھا کہ انہوں نے کیسے کیا، تو ان کو جو ان کو نا سٹی آف لنڈن ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو یہ کوئی نہیں تھا کہ اس نے اگر اوور انوائسنگ کی ہے یا انڈر انوائسنگ کی ہے، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، ہر دنیا کے ہر ڈالر کا ان کو پتہ ہے کہ کون سا ڈالر کہاں پہ بلیک ہے، کہاں پہ، اور کہیں کہیں اگر منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو ان کے کانسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آج آپ یو کے لنڈن میں آپ جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بھائی یو کے سے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ عام کامن بندہ وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، کیونکہ ڈمپنگ ہاؤس ہے وہاں پہ، جو ساری دنیا سے، یہ رشین مثال کے طور پہ آپ دیں، جتنے رشین اولیگارش، اتنے وہاں پہ کارٹیل تھے بڑے، انہوں نے پچھلے 30 سال جتنی وہاں سے پیسہ لوٹا آ کے ڈمپ کیا کدھر، یو کے اندر، پھر یو کے بینک آگے روٹ کرتے ہیں اس منی کو دوسری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ خود کرتے ہیں، یہ سارا ان کا دھندا ہے۔ Right؟ مجھے صرف ایک چیز جو ہے نا، یعنی کہ اصل سکیم اس سارے میں پتہ ہے کیا ہے؟ اس ساری گیم میں اصل سکیم کیا ہے؟ اصل سکیم ہے کہ یہ سٹی آف لنڈن نے ملک ریاض کی 190 ملین کو کنفسکیٹ کیوں کیا؟ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، رائٹ؟ کیوں کیا، وائے؟ ٹھیک ہے نا، ایک آپ اسے سمجھ لیں کہ طائف کے کوٹھے پہ آپ جاتے ہیں، جا کے آپ پیسے پھینکتے ہیں اور آپ مجرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کنجری کا تو یہی کام ہے نا کوٹھے پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کنجری کے کوٹھے کے اوپر آپ گڈیاں لے کے جائیں، نوٹوں کی اور پھینکیں، وہ آپ کے تھیلے میں ڈال کے آپ کو گڈیوں سمیت ٹھڈا مارے کے نکل جائے یہاں سے؟ کنجری تو ایسا نہیں کرتا، تو بزنس ہے اس کا۔ تو یہ انہوں نے کیوں کیا سیٹر؟ دیٹس the question for me. Over to you, sir. یہی تو میں پوچھ رہا تھا سر، انہوں نے کیوں کیا، وجہ کیا تھی؟ کیا یہ نواز شریف کو یہ کیوں پیسے دے رہا تھا، حالانکہ وہ اقتدار میں بھی نہیں تھا؟ علی نہیں ڈوگر وہ صاحب نہیں، میں وہ اوپر آئیں بات نہیں سر۔ کر رہا، عابد بھائی میری بات سمجھیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، وہ اس نے پیسے کیوں دیے، وہ تو کوئی فیوچر انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا نا ملک ریاض، ٹھیک ہے، اس کی ڈیل ہوئی، جب انٹرنیشنل ڈیل ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ، یا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈیل اس کی ہوگی ہے، رائٹ؟ کیونکہ ملک ریاض بڑا اندر کا آدمی ہے، اس کو بیفور ٹائم پتہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یو کے ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کی جو پیسہ ہے ملک ریاض کا، اس کو کیوں پکڑ کے کالا واپس دھن کیا؟ قرار دے واپس کیا؟ یہ مسٹری ہے۔ اچھا، اس مصری کو حل کرتے ہیں نا سر۔ علی ڈوگر بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سب؟ اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر آپ نے سوال سنا اوسی بھائی کا؟ نہیں، سوال نہیں سنا۔ اوسی بھائی اب یہ بھی فنانس سے ہیں، یہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، علی ڈوگر بھائی نے بھی۔ آپ ذرا سوال کریں تو یہ آپ کو جواب دیں۔ جی السلام علیکم علی ڈوگر بھائی، کیا حال چال ہے سرکار، آپ کے ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ فائنانس سے بھی آپ کا تعلق ہے، میرا بھی تھوڑا سا فائنانس سے تعلق۔ سوال بس ایسے ہی ہم کر رہے تھے، یہ جو پیسہ کنفسکیٹ ہوا 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا، سٹی آف لنڈن نے کیا کر کے اس کو واپس پاکستان بھیجا یہ پیسہ، تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب یو کے، بڑی لمبی، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ساری بات، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنی بلیک منی ہے وہ ساری ڈمپ ہوتی ہے یو کے اندر، یعنی سٹی آف لنڈن کے اندر ہوتی ہے۔ تو مطلب میں تو بڑی ایک کینیڈا میں میں نے، بھی ہوتی ہے، کینیڈا ایسے ممالک جو انویسٹر سے یہ نہیں نا پوچھتے کہ پیسہ کہاں سے لیا ہے، وہاں پہ ہوتی ہے، اس میں کینیڈا بھی ایک ملک ہے۔ جی جی بالکل، انہوں نے اپنے سیونگ بنائی ہے برحال۔ میں کینیڈا میں تو ہوتا ہوں، ہاں جی سارے ہاں جی چور ادھر بالکل، ہی رہتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ، میں باسٹن میں ہوتا ہوں بھائی، او اچھا، ٹھیک ہے، یو ایس والی طرح ہم نیبرز ہیں، تو زیادہ دور نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہم دور نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل سارے انہوں نے چھوٹے چھوٹے، لیکن سٹی آف لنڈن تو مدر آف آل جسے کہتے ہیں نا، منی لانڈرنگ کا ہاؤس آف منی لانڈرنگ ہے نا سٹی آف لنڈن۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ کیوں ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کو کیا تکلیف تھی کہ یہ کالا، باقی دنیا کا سارا کالا پیسہ تو انہوں نے رکھا ہو، بلکہ سارا کالا پیسہ ویلکم کرتے ہیں، اس کے لیے سارے لوز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ملک ریاض کے جو پاؤنڈز تھے ان پہ عید مبارک لکھا تھا کہ انہوں نے واپس کر دیے، یہ ہمارا سوال ہے۔ نہیں، سوال کہ انہوں نے واپس کر دیے پاکستان کو پیسے، برٹش نے کیوں واپس کیے سر کس کو واپس کیے؟ پیسے؟ وہ کالا پیسہ وہ واپس نہیں کرتا سر، وہ یہ واقعی بات صحیح ہے، کسی ملک کو پیسہ واپس نہیں کرتا۔ اچھا سنیں، پہلے مجھے سوال سمجھنے دیں
کہ یو کے نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ملک ریاض ہے اس کا پیسہ پاکستان کو واپس کر دیا. سر میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اس پہ ہم کافی آپ تھوڑے لیٹ آئے ہیں. تو القادر ٹرسٹ کیس جو چل رہا ہے عمران خان کے اوپر، یہ کیس اسی چیز کا تھا کہ کچھ عرصے پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی، اس گورنمنٹ کے دوران ایک ڈیل ہوئی تھی ملک ریاض کی یو کے کے اندر ایون فیلڈ کے اندر 1 ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اس نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے سے. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ نا ان کی ٹرانزیکشن جو تھی نا وہ ڈوبیس تھی، سسپیشیس تھی. اس کو انہوں نے جو 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا کنفسکیٹ کیا تھا یو کے گورنمنٹ نے. کرنے کے بعد انہوں نے یہ پیسہ واپس پاکستان بھیج دیا تھا. رہا انٹائٹل شپ جو تھی ملک ریاض کی تھی، یعنی اس میں چینجنگ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ملک میں یہ غیر قانونی طریقے سے آیا واٹس ایپ ہم نہیں رکھ سکتے. تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر القادر ٹرسٹ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے ساری. ٹھیک ہے بھائی، تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ظاہر ایک کالے دھن کا ایک مرکز ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دکان ہوتی ہے، ایک بیکری پہ آپ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بریڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دن ایک بندہ جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، بریڈ، وہ کہتا نہیں مجھے تم پیسے نہیں چاہیے. تو یہ وائی اٹس سو، کیا ضرورت پڑی تھی اس کے پیسے کیوں انہوں نے واپس کر دیے پاکستان کو؟ مجھے ویسے تو آنیسٹ ٹرانزیکشن کا کوئی علم نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں. کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے، مطلب اب دیکھو نا، میرے پاس نہ تو یہ ایویڈنس ہے کہ یو کے ایک ویسے ایک جس کو کہتے ہیں سپوزیشن کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یو کے میں کالا دھن جو ہے وہ پوری دنیا سے جاتا ہے، فرض کریں. ٹھیک ہے، اور اس کیس میں واپس کیوں کیا ہے، رائٹ؟ اور کیا اس وجہ سے کیا ہے کہ جی ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، یا وائی کیونکہ آیا غلط طریقے سے ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی لگ رہی ہیں جیسے ہم اپنی بات کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، یا اس نے خود کہا ہوگا ملک ریاض نے کہ میرا پیسہ واپس بھیج دو. ان ساری چیزوں کی کون تصدیق کرے گا؟ کس کے پاس ایویڈنس ہے؟ کوئی ایسی چیز نہ میرے پاس ہے، نہ شاید کسی اور کے پاس ہو. ہم سارے سپوزیشن پہ باتیں کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ڈسکشن یہاں اس فورم پہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نارملی تو ہم کچھ اور چیزوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ملک ریاض کی اس ٹرانزیکشن کو ہمیں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اس فورم پہ، فرض کریں. سر جی کیونکہ پتہ کیا، اس نے دینا ہے انٹرویو، ٹھیک ہے نا. ہاں، ابھی اس کا انٹرویو میں خیر لانچ ہونا ہے. یہ چودھری صاحب کے پاس بھی انفارمیشن ہے. تو جی السلام علیکم. سوری ہم آپ نے میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. اور صحافی اسد اللہ، ہاں انہوں نے یہ بولا کہ اس کا آلریڈی نا اس کا بھی ریکارڈڈ ہو گیا ملک ریاض کا، تو یہ لانچ کریں گے کچھ ہی دنوں تک. جس وقت وہ اب لانچ کریں گے نا سر، اس میں ہم لوگ یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ می انڈرسٹینڈ. ہم یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک ریاض جب آن ایئر آئے گا تو اس سے کیا کیا کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں، اور وہ نہیں ہم یہ سوال کر کے تو جو آئے گا جس وقت، تو ہم کاؤنٹر میں اسے پکڑیں گے، اس کی ٹرولنگ کریں گے. کیوں دیے، کیوں خریدے، کیا وجہ تھی. وہ علی نواز ڈاکٹر بھائی شریف چلے چھوڑیں اس سوال کو کہ کنفسکیٹ کیوں ہوئے، پیسے چھوڑ دیں، یہ کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. یہ جو ملک ریاض ہے نا، ظاہر ہے اس کو کمپنی نے اب لانچ کیا ہے. تو القادر ٹرسٹ کیس ہے. القادر ٹرسٹ کیس جس یہ 190 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 190 ملین کیس کا مدعا، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا مدعا ہی عمران خان پہ ڈالا گیا نا. یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یہی تو مدعا اس پہ ڈالا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ملک ریاض سے یہ انٹرویو لیا گیا، اور ملک ریاض پتہ ہے کیا بات کرے گا ویسے عابد بھائی؟ وہ یہ بات کرے گا کہ جی یہ پیسہ نارملی حکومت پاکستان کو واپس جانا تھا. مجھے عمران خان نے کہا کہ تم یہ اپنے جرمانہ جو تم نے دینا ہے، جو میں ثاقب نثار نے جو 450 ارب کا جرمانہ کیا، تم اس میں دے دو اور مجھے القادر یونیورسٹی بنا دو. وہ ڈیفینیٹلی یہ بات کرے گا. جی اوور ٹو یو سر. اچھا، میں نے نا ایک پہلے بھی کسی فورم پہ بات کی، شاید اسی پہ کی ہو، کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے
یہ تو خود بہت بڑے نام ہیں جس میں ملک ریاض ہے، عمران خان صاحب ہیں، یا ثاقب نثار ہیں، ٹھیک ہے. میں اور آپ تو بڑے عام سے لوگ ہیں نا. پاکستان ایک نان کمپلائنٹ کنٹری ہے. آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہوتی. آپ کو یہ نظام ڈرائیو کرتا ہے رانگ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے. میں نے شاید ایک مثال بھی دی تھی یہاں پہ کہ آپ کو خود ڈرائیو کرتا ہے یہ کہ آپ، اور پھر کیونکہ آپ وہ کر گزرتے ہیں. میں نے اپنے ایک ٹی وی پاکستان لے جانے کی مثال دی تھی عابد بھائی، میں نے یہیں پہ دی تھی، اسی فورم پہ دی تھی. جی ہاں بالکل یہ میں دی تھی. ہاں، تو میں نے اس لیے دی تھی وہ مثال کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نان کمپلائنٹ کنٹری ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ ٹرانزیکشن کر لو. جیسے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا گھڑی کا کہ خان صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ پہلے ٹرانزیکشن کر لو، بعد میں ہم کر لیں گے. اب وہ لوپ ہول ہمارے سسٹم میں ہے، بہت بڑے بڑے لوپ ہول ہیں، اور اس کو سارے لوگ اویل کرتے ہیں. وہ کوئی اس سے نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو فراڈیا ہو جاتا ہے. کئی لوگ تو ہیں ہی فراڈی ہے نا، وہ تو اس کے تھرو ساری زندگی ان کی اس کے تھرو چلتی ہے، رائٹ. اچھا، جہاں جہاں پہ لوپ ہول ہوتے ہیں ہم اس لوپ ہول کو استعمال کرتے ہیں، سمپل. اور یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی سچویشن بنی ہو، اور اب خان صاحب کو کیونکہ انہوں نے پکڑنا ہے چاروں اطراف سے کہ بھئی آپ نے ایسا مشورہ کیوں دیا، آپ کے نالج میں یہ آئی تھی، یہ تو بات غلط تھی. حالانکہ اس سے بڑی بڑی ٹرانزیکشنیں یہ کر چکے ہیں کیونکہ ان کو پکڑنا نہیں ہے نا. اب جیسے ان کے اپنے اوپر کتنے بڑے بڑے کیسز تھے، ایک دم سے سارے خارج ہو گئے. اچھا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ سزا یافتہ ہونے کے بعد 50 روپے کے اسٹامپ پہ جا کے واپس بندہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. کیونکہ یہ جب ملک ہی ایسا ہے جو نان کمپلائنٹ کنٹری ہے، اس کے اندر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہی نہیں ہے. آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں. تو یہ بیسیکلی اس کی جنرلائز قسم کی ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ یار ایان علی ہے، اس کے گواہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی اسی بندے نے خودکشی کیوں کی ہے. نو باڈی از آسکنگ. بات سمجھ گیا. بے نظیر آتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کا ہسبینڈ بینیفیشری ہے، وہ جا کے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، کوئی بندہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی اسٹیٹ بن چکی ہے جو بڑی ڈینجرس اسٹیٹ ہے. اس کے متعلق ہمارے بالکل اب سایہ ملک کے پریزیڈنٹ نے، وزیر اعظم نے کہا نا یار سبھی تو آتے نہیں، کس سے بات کریں ہم. اچھا اب یہ جو ہر کام اب کمپنی نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ جو نون لیگ ہے نا، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ بھتہ خور، یہ قبضہ گروپ، گنڈے جو پورے ملک کے ہیں نا، ان سب نے کٹھے ہو کے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے. سب، کوئی ایک بندہ ان میں سے ایسا نہیں ہے جو گنڈا نہیں ہے. بندے اٹھواتے ہیں، ان کے اپنے گلو باٹ انہوں نے پولیس میں بھرتی کرائے ہوئے ہیں، انہوں نے فوج میں بھرتی کرا دیے ہیں، انہوں نے رینجر میں کرا دیے ہیں. اب ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے، بیسیکلی ان کو گرین سگنل دے دیا گیا، اب سارے کام کمپنی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ خود ہی گنڈے ہیں. اچھا وہ کمپنی ان سے ڈرتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ یہ کمپنی سے ڈرتے ہیں، کمپنی ان سے ڈرتی ہے. دیکھو نا ان کی سٹیٹمنٹیں جو کھڑے ہو کے مریم نواز نے دی ہے، باقی لوگوں نے. ہم یہاں بیٹھے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، کر کے دیکھو بعد ہم تمہیں وہاں اٹھوا دیں گے. کمپنی سارے کام اب کمپنی کو کرنے، کمپنی خود گھبرائی گیا ہماری ٹرانزیکشن ہے نا یہ ایکسپوز کر دیں، ان کو لاؤ ورنہ ہم خود مارے جائیں گے. وہ ان کو لے آئے ہیں. اب ان کو کرنے کی، ان گنڈوں سے، بھتہ خوروں، گلو بھٹوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک ڈرامہ ابھی کل ہی ختم ہو گیا ہے، جھوک سرکار میں وہ دیکھ رہا تھا. اس کی آخری قسط تھی، وہ ایک پولیس والا اس میں صحیح نکلا تھا پورے نظام میں. اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں آپ ذرا دیکھیں، سارے دندناتے پھر ہوتے ہیں، وہ اندر پڑا ہوتا ہے. آخر میں پھر پورے نظام کو دھرم برم کرنے کے لیے ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے. خون سے آبیاری ہوتی ہے قوموں کی. قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے، وہ کھڑی ہو کے قربانی کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ جب بھی کر لیں گے نا، غاصب لوٹیرا جو ہوتا ہے نا، اس سے اگر آپ وہ خوف کے اوپر، نظام کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس نے ایک خوف کریٹ کیا ہوتا ہے چاروں طرف. جو اس خوف سے مروب ہوتا جاتا ہے وہ اس کے قبضے میں آتا جاتا ہے. جو اس خوف کے بت کو اتار کے باہر پھینک دیتا ہے، وہ جھوک سرکار ڈرامے میں اس نے بادشاہ اڑا کے رکھ دیے سارے جاگیردار، اکیلے بندے نے. تو یہ، اور اسی سے اللہ بھی آزماتا ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی ایک تقریر کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں خود بھی نا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. انسان کو آزمانے کے لیے جو سب سے پہلی کسوٹی اللہ نے بنائی ہے وہ خوف کی ہے. اس کے ارد گرد خوف ہوگا اس کی اپنی جان کا. نقص من الاموال، اپنی جان کا، انفس والثمرات، اپنی جان کا بھی اور ثمرات کے چلے جانے کا، یہ خوف ہوتا ہے. اس خوف کے اوپر اللہ بھی آزماتا ہے اور یہ غاصب بھی آپ کو آزماتے ہیں. جس دن آپ اتار کے اس کو پھینک دیتے ہیں یہ آپ کے آگے آگے بھاگیں گے، کیونکہ تعداد میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوتا ہے، اس خوف کو پھر ایک بندہ اٹھتا ہے پھر دو. یہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے، آپ دیکھیے گا جھوک سرکار کے آخری کس دیکھ لیں آپ، وہ جاگیرداروں کے ساتھ وہ نہتے لوگ کرتے کیا ہیں پھر وہ اٹھا کے ان کو باہر. یہ ایک اچھی کلاسک اگزامپل ہے کہ ان کو کیسے اکھاڑا جائے گا. ان کو اکھاڑنے کے لیے لوگوں کو باہر. اچھا اب یہ وقت خود بخود آ جائے گا. دیکھو نا جب لوگوں کے پاس بجلی پے کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے، کھانے کے پیسے نہیں، کیا ہوگا؟ دے ہیو نو آپشن، وہ باہر ہی نکلنا پڑے گا ان کو. اللہ ان کو خود باہر نکالے گا پھر کہ نکلو، ورنہ پھر تمہاری گردنیں جیسے ہلاکو خان. اگر نہیں نکلیں گے پھر اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت نہیں دے گا. پھر وہ کعبہ، وہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ بندے بدل دیتا ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہلاکو خان کا پوتا مسلمان ہوا، اس نے آگے پھر نشات ثانیہ جو بھی کی ہے بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ مسلمان جو بزدل ہو گئے تھے ان کی گردنیں انہوں نے اتار دی تھی. ابھی یہ ایک چرچ اوپن ہوا ہے، سارا وہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بنا ہوا ہے. آپ حضرات ڈسکشن جاری رکھیں، مجھے کسی شادی میں جانا ہے، میں نکلتا ہوں. اللہ حافظ. آپ اتنی جلدی آتے ہیں اور اتنی جلدی نکل جاتے ہیں. شادی میں ہمارا بھی خیال رکھیے گا، پیٹ اپنے ہی جائیں. جی اسی بھائی. شام کو میں بیزی ہو جاتا ہوں اور ویکینڈ کی شام ہے، آج ویسے ہی کسی کی شادی پہ جانا تھا مجھے. وہ علی میری ڈوگر بھائی بیگم مجھے تھوڑا چاہیے سا، اٹھیں، آپ اپنی تقریر بند کریں اور سٹینڈ اپ ہوں چلیں. جی بیگم کی تو ماننی پڑتی ہے لیکن ہاں ہمیں سر تھوڑا ٹائم دیا کریں، روز پہ نہیں تھوڑا ہی ٹائم میں دے آپ دیتے کو میں نے جنرلائز کر کے بات آپ کو کی ہے کہ خوف کا ایک بت ہے. جس دن یہ قوم اس خوف کے بت سے باہر، خان صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں، خان صاحب اس قوم کو خوف کے بت سے کہتے ہیں اس کی پوجا کرنا چھوڑ دو. اور اللہ بھی انسان کو اسی سے آزماتا ہے. میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا. کس سے؟ خوف سے. سب سے پہلے خوف. تو آپ خوف کے بت کو اٹھا کے باہر پھینکیں، اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. تو علی ڈوگر بھائی چلے گئے ہیں جی. تو جی جی علی ڈوگر بھائی چلے گئے. ہمارے پاس پی ٹی آئی آفیشیل اور نیچے ہمارے پاس شہزادہ آیا ہے، وہ چلا گیا. پی ٹی آئی آفیشیل آیا تھا، وہ بھی چلا گیا. جی جی یہ جو اسپین سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سید فریاد حسن شاہ بول رہا ہوں، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسپین. ماشاء اللہ جی. ہمارے فہیم صاحب ہیں انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی جی آئی یو کے. میں فہیم بھائی کو جانتا ہوں، میری ایک پروگرام میں پہلے ان سے ملاقات ہو چکی ہے. بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو ابھی علی بھائی جو باتیں کر رہے تھے حقیقت میں یہی باتیں ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ تو انہوں نے بات بتا دی کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے بندے پاکستان میں جو مجبور ہیں وہ اپنی مجبوری کو دور کرنے کے لیے نکلیں گے، اور کچھ جو رہ گئے ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ یار یہ کرنا پڑے گا ورنہ یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے. تو وہ جوگ سرکار کی بھی وہ بات کر رہے تھے، وہ بھی سیم ٹو سیم یہی سچویشن ہے. لیکن اس میں بھی وہ اکیلا پولیس والا کچھ نہیں کرتا، عوام ساتھ میں ملتی ہے اور کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں عوام کے ساتھ دیکھیں، ہمارا بھی جو مقصد ہے نا وہ خان صاحب کے سپاہی ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے نا عوام کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یار جس طرح بھی ہو آپ نے الیکشن کے والے دن ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور آنا ہے. اور ووٹ کے جو فارم ہے، جو فارم 45 شاید ہے یا 40 ہے، وہ جب رزلٹ ہو تو پھر اس وقت لے کر
اس کو فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ پہ سیو کرنا اور شیئر کرنا، یہ ہمارا ایک ذمہ داری ہونی چاہیے ہر ایک پی ٹی آئی والے سر کی۔ آپ کس طرح اسپین میں کام کر رہے ہیں سر؟ جی آپ اسپین میں کس طرح کام کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کا، کس طرح آپ پارٹی لیول پہ، سوال عابد بھائی کا یہ ہے کہ جی پارٹی لیول پہ آپ جو الیکشن کمپین ہے اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اسپین میں؟ جی میں جہاں پہ بھی ابھی ہمیں نا کل ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے او آئی سی کی، اس میں وہ ابھی فنڈنگ کے لیے بات کی ہے انہوں نے کہ فنڈنگ جو ہے نا وہ خان صاحب کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے میں نے جو جتنے ٹک ٹاکر ہیں ان کو میں نے کہا ہے، اور وہ ٹک ٹاک بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آج جو ہے وہ دوست احباب کو جو یہ ہے نا میرے حلقہ احباب والے، ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے کل، اور ان سے میں نے اسی وقت فنڈنگ کروانی ہے، اور نیکسٹ لیول پہ ہم نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے۔ اچھا ہم بھی فنڈنگ کر رہے ہمیں جتنی ہیں پارٹی یہاں کی پہ ہدایات آئیں گی وہ ضرور کریں گے۔ اور رہی بات اور رہی بات الیکشن کی، تو الیکشن میں ہم نے جو ہے نا وہ جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں، جس براڈ پہ بھی جاتا ہوں، میں یہ ضرور اویئرنیس دے رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی پاکستان میں اہمیت ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنے وہ جو ہے اپنے نمبر قائم کر کے تو اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سے ووٹ ڈلوا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے میرے اسپین والے بھائی کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ آج لگتا ہے کہ آپ نے میر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی میں نے کہا آج لگتا ہے آپ نے میر صاحب سے کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ جی جی اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا جی زبردست۔ اصل میں سر بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، اوبیسلی پارٹی کی تو ایک گائیڈ لائن ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، ہم نے تقریباً 4-5 ہفتے ہو گئے ہیں، بہت سارے جو ٹک ٹاک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کمپین چلائی ہے۔ یہ اچھا کیا آپ نے کہ میر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ بھی ٹک ٹاک والے لوگوں کو انگیج کریں، دیٹس اے گڈ آئیڈیا۔ بالکل یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں اوبیسلی اس طرح ایکٹیو نہیں جیسے ہم لوگ جو پارٹی کے ایکٹیو لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایسی جگہ ہے جو بہت سارے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان ہیروں کو انگیج کرنا جو ہے بہت ضروری تھا۔ تو ہم نے ادھر ایک طریقہ بنایا ہے، کیونکہ کچھ تو اوبیسلی ہم سب لوگوں کی بیک ہوم پہ ایک اچھی خاصی پینیٹریشن ہے، تو ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ہماری اس ٹیم نے سب لوگوں کو ایک لنک شیئر کرتے ہیں جس میں آپ نے صرف اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور آپ کا کون سا حلقہ اور آپ کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کتنے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کی پرسنل کیپیسٹی، ناٹ دی پارٹی، آپ کی پرسنل کیپیسٹی۔ ہم نے پورا ایک ڈیٹا بینک بنایا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی جن کی ہم اس طرح اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے تقریباً ہر حلقوں میں ہمارے پاس لوگ موجود ہیں اور وہ ایک موٹیویشن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا شاید عابد بھائی آپ کو بتائیں کہ ہماری ہی براڈیں ہیں، 3-4 براڈیں ہیں جسے ہم ٹک ٹاک براڈز کہتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں کمپین لے کے چل رہی ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ، پارٹی کی دیکھ تو جی۔ تو پاکستان میں ہم خان صاحب کی اوبیسلی الیکشن کی تیاری کے طور پہ لگے ہوئے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں، اور انیشلی یہ انیشیٹو ہمارا ہی لیا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کریں
جو ہم نے ہر وقت آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے سٹرکچر میں لوگوں کو انگیج کرنا. اگر آپ میر صاحب کو جانتے ہیں تو ان سے میرے بارے میں پوچھے گا تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں میر صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو تقریباً 530-40 لوگ ٹکٹیں ہم بیچ چکے ہیں اور ڈیفینیٹلی خان صاحب کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے. بلکہ آج بھی اس کے سلسلے میں میٹنگ تھی. تو ہم ہر اینگل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی اپنا ایک یعنی الیکشن میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکیں. تو آپ ضرور اس کمپین کا حصہ بنیں. نمبر آپ بے شک میر صاحب سے میرا لے لیجیے گا یا آپ مجھے ابھی شیئر کر دیتے میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا کیونکہ آصف چودھری بھائی یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو واٹس ایپ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا تو آپ بالکل آگے بڑھ کے ہماری کمپین میں اپنا رول پلے کریں. جی سر تھینک یو. جی پی ٹی آئی آفیشل بھائی یہ سمجھ لیں میں نے آپ ہی کو ایڈریس کیا. جی فہیم بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا تو لنک آپ مجھے سینڈ کر سکتے. جی بس مجھے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیجیے مجھے ان باکس میں دے دیں تو بالکل سر آپ کو میں آپ کو کچھ دیر بعد ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ. آج کی میٹنگ آپ کی فروٹفل تھی. ہاں جی وہی آپ جو بات کر رہے تھے. ٹھیک اچھی بات بس پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے میر صاحب سے بات ہونے سے پہلے ہی میں نے نا ٹک ٹاکروں کو بات 2 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو اب میں نے اسی میں میٹنگ جو ہی ختم کیا ہے اسی وقت میں نے لنک شیئر کر کے آپ کو نا ٹک ٹاکروں کو بھیج دیا تھا اور انہوں نے اسی وقت اپنی میٹنگ شروع کر دی. زبردست. اچھا اس میں نا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جو ہماری پارٹی میں کیونکہ ایک بہت بڑی اوور وارمنگ سپورٹ ہے. ٹک ٹاک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہر فیلڈ کے لوگ ہیں. ان کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا پارٹی میں انگیج کرنا یہ بہت بڑی امپورٹنٹ آج کے وقت کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے پارٹی میں بہت سارے لوگ اس طرح کام نہیں کر سکتے لیکن ماشاءاللہ یہ لوگ سب مل کے ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہے ہیں پاکستان میں. یہ کریڈٹ ان سارے بھائیوں کو جاتا ہے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے اس کمپین کو لے کے چلے. وہ کہیں گے تو آپ سے کلپنگ بھی شیئر کریں گے وہ سارا کچھ کریں گے. آپ شیئر کریں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو عابد بھائی اوسی بھائی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں جو آپ ٹک ٹاک پہ کرتے. ٹھیک ہے زبردست. نہیں پروگرام تو ہم ایک انسٹیگیشن کے طور پہ ہی کرتے ہیں. ہم نے ابھی باقاعدہ ایک واٹس ایپ چینل لانچ کیا اس کے بعد اور بھی کر لیں گے. یہ ہمارا پہلا انیشیٹو ہے کہ جتنے بھی حلقے میں ہم لوگوں کی جو پینیٹریشن ہے وہاں پہ الیکشن کی ڈیموگرافی کیا ہے وہاں پہ لوگ کیسے حلقوں میں دھاندلی کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے اور کس طرح ہم اس کمپین کو صرف آپ کے لیے ایک نئی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں. تو انیشلی جو آئی ایس ایف نے جو ایک پورا ڈیٹا بینک بنایا ہوا تھا کیسے حلقوں میں وہ کمپین کر سکتے ہیں پچھلے سال کا ڈیٹا بھی ان کے پاس موجود ہے اور آگے بھی یہ اس میں ایک رول پلے کریں گے. تو انشاءاللہ جو ہم کمپین میں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو ڈال کے ہم بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آپ بس رابطہ کیجئے نا باقی آپ کو بتاتے رہیں گے آپ لوگوں سے مشورے کرتے رہیں گے. آپ نے کچھ کیا ہوگا کچھ ہم نے کیا ہوگا تو مل جل کے یہ کام ایک بڑے زبردست طریقے سے ہو سکتا ہے. سر تھینک یو. جی عابد بھائی محمد رضوان صاحب آپ کو ویلکم ہو گیا.
رضوان بھائی آپ نیچے بیٹھے سن رہے تھے, آپ اپنا کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم. تو نہیں میں سن نہیں رہا تھا, میں ابھی بھی آیا, تو آپ کنٹینیو کریں تو میں بعد میں کوئی اس حوالے سے بات کروں گا. ابھی مجھے پتہ نہیں کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, تو لہٰذا ابھی میں خاموش. چلے میں سیدھا آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں, ابھی ٹاپک بنا لیتے ہیں, ٹاپک کا تو مسئلہ کوئی نہیں. رضوان بھائی خان صاحب کے سپورٹر ہیں؟ کیا مطلب خان صاحب کو میں کچھ سمجھا نہیں یار. عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں آپ؟ دیکھو بھائی جان, ایک اچھے اور سچے انسان کا کون ہی ساتھ دیتا ہے, یہ پہلے بتاؤ. زبردست. نہیں میں نے آپ سے ڈائریکٹ بلیٹنٹ اس لیے پوچھا کہ اکثر جب نئے دوست آتے ہیں تو ہمارا پوچھنا فرض بن جاتا ہے کہ اکثر کئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اوبیسلی نہیں سپورٹ کرتے, تو پہلے بات کر لیتے بھی آپ سپورٹر ہیں کہ نہیں, تاکہ ہم خیال رکھیں کہ جو ہمارا مہمان ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, تو اس لیے. ویسے بھائی صاحب ایک بات کروں, چلو ویسے پولیٹیشین میں تو اتنا میں انٹرسٹ نہیں رکھتا, لیکن میں اپنے نظریے سے اپنے طور پہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں نا پولیٹیشین کے لحاظ سے یا ویسے, تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ وہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو پسند کیا جائے. لیکن زبردست. پولیٹیشین میں اتنا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ کو کم از کم یہ تو نہیں لگا کہ ہم پولیٹیشین ہیں؟ نہیں میرا ابھی آیا ہوں, تو مجھے پتہ نہیں آپ کس حوالے سے بات کر رہا ہوں, سوری کچھ نہیں کہہ وہ کیا سکتا. کہتے ہیں نا, کیونکہ ہم تحریک انصاف کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں, تو میں نے کہا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں, یہ نہ ہو کہ نہیں اچھی بات ہے نا, یہ تو ایک کہاوت بھی ہے نا, پولیٹیشین میں انوالو ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگ پولیٹیشین سے دور رہیں گے تو کچھ بیوقوف اور جاہل لوگ آپ پہ آ کر حکومت کریں گے, اگر آپ سمجھدار لوگوں سے دور رہیں گے. تو ہونا بھی چاہیے پولیٹیشین میں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں نا آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. اصل میں جب ہم جوان ہو رہے تھے نا, میں پرانی بات, اب میں 62 ایئر اولڈ ہو گیا ہوں, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو جی جی بالکل. اکثر پاکستان میں ایک متھ تھی کہ پالیٹکس جو سی ہے وہ کسی نارمل فیملی کے لوگوں کا کام نہیں, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پالیٹکس میں کرپٹ ہیں, یا جن لوگوں کا ذریعہ معاش ہی ایک طرح سے پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ تھی جو آپ نے ابھی بات کی نا, بالکل مطلب صحیح بات کی ہے. یہی وجہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اور ہمارے ملک میں وہ لوگ پولیٹیکلی رول کرتے رہے جن کا ریالٹی میں پاکستان میں پالیٹکس میں آنے کا مقصد پیسہ بنانا تھا. ان کا بالکل مقصد نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے ویل وشر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا, ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور. سو ان ریالٹی میں ان لوگوں نے پالیٹکس کو گالی بنا دیا. آپ دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ میں پاکی پالیٹیشین کو پسند نہیں کرتا, اوبیسلی عمران خان از ایکسیپشن. ایسا سو عمران خان اکثر یہ کہتا ہے کہ جو بندہ پالیٹکس نہیں کرتا یا پالیٹکس کو سمجھتا نہیں, تو وہ ایکچولی غلطی کر رہا ہے. میں اس کو برے لفظ میں ہی استعمال کروں گا. سو میں نے پرانی بات اس لیے کی کہ ہم پالیٹکس کو برا سمجھتے تھے, جس کا نتیجہ آج نکلا کہ پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے جہاں پاکستان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. سر اگر جی جی برا نہ منائے تو میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ سکتا ہوں. ضرور کاٹے سر. سر یہاں پہ نا ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچنے میں نا ہماری پولیٹیشین یا آرمی کا کسی کا قصور نہیں ہے. آپ یہاں پہ غلط ہے. اگر آپ یہاں پہ پولیٹکس کو انوالو کریں یا آرمی کو یا ججوں کو انوالو کریں نا, تو یہاں پہ آپ غلط تھے. یہاں پہ ان آپ تینوں اپنی میں سے بات کسی کریں, کا قصور نہیں. آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے, سو آپ سر یہ کیا یہاں پہ کہتے ہیں کس قصور کا نہ قصور ہے؟ پولیٹیشین کا نہ آرمی کا, یہاں پہ قصور ہمارا ہے. ہمارے میں مطلب یہ نہیں کہ میں یا آپ, اس میں پورا پاکستان کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک, اب میں اس کے اوپر آپ کو اس میں جواب دوں. ہمارا قصور ہے. آپ جی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, پھر میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے, میں سر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. جہاں تک کہ میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں, جہاں تک میں اپنے نظریے کے مطابق, جہاں تک میں نے ہر چیز کو
रख के एक जगह पे, मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझता हूँ, मैं उस हवाले से बात करूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ बुरा नहीं मनाइएगा और मुझे गाइड कीजिएगा, कोई मसला क्योंकि नहीं हर सर। इंसान सही भी नहीं होता और गलत भी नहीं होता। सही। हाँ सर, मैंने अपने नज़रिए से ना पाकिस्तानी अवाम को, ना पॉलिटिशियन को, सियासतदानों को या इसको आर्मी को, इन चीज़ों को साइड पे निकाल के ना आर्मी का हिसाब, अपनी अवाम का हिसाब लगाया। हमारे मुल्क में अवाम पता कैसी है। सॉरी अगर पाकिस्तानी बैठे हुए तो अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं बात करूंगा वो सच होगी, आप सब सारे मानोगे। अगर कोई पाकिस्तानी आप पाकिस्तानी बात करें, जो सच हाँ बात बुरा है लगे तो सॉरी उसे यार। बुरा नहीं मनाना चाहिए। हाँ, हमारे पाकिस्तान की अवाम पता कैसी है भाई। देखो, 100% को आप रख लो ना एक साइड पे, 100% में से 25% आपको ऐसी मिलेगी जिनका काम ही एक होगा कि वो दूसरों पे ब्लेम करते हैं, जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। वो खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, वो दूसरे की उम्मीद पे बैठे रहेंगे। लाइक आप कह लो कि आपको 25% ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि जी हमारा अब्बू कमा रहा है, हमारा भाई कमा रहे हैं, 10% वो बैठ के खा रहे हैं। एक फैमिली में अगर 10 मेंबर है, 10 में से 8 बैठ के खा रहे हैं, 2 कमा रहे हैं। लाइक अब तो खैर ये नहीं होता, अब तो खैर 10 हैं तो उनमें से 8 काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये था, यानी कि मुल्क के हालात ख़राब होने से पहले ये था। लेकिन अभी भी कुछ हैं, खासतौर पे गांव देहातों में अभी भी हैं। और 10% 25% आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ करना नहीं है, उन्होंने एक ही काम करना, जी बाबा जी मेरे लिए दुआ कर दो, बाबा जी ये कर दो। यानी कि जो पीरों फकीरों पे जो है ना बैठे हुए, उनके आसरे पे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे। 25% आपको ऐसे मिलेंगे जिनका काम ये होता है दूसरों को गिराना। यानी कि अगर कोई कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है ना, तो वो अपनी मेहनत की, अपनी लगन की, अपने ऊपर काम करने के बजाय दूसरों को गिराने के ऊपर लग जाएंगे कि यार इसको मैं नीचे गिराऊं। यानी कि हसद करना, कि समझ लो आप, वो खुद मेहनत नहीं करेंगे। और 25% आपको ऐसे मिलेंगे पाकिस्तान में जिनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा उनके पास। वो ऐसे लोग हैं जो किसी के बारे में सोचते नहीं है, किसी को गिराते नहीं है, किसी के ऊपर हसद नहीं करते ना किसी पीर। वो खुद मेहनत करते हैं अल्लाह के आसरे पर, खुद मेहनत करते हैं। अल्लाह उनको इतना देता है कि वो, उनको पता नहीं उनके पास कितना पैसा है। उनके लिए भी वही आर्मी है, उनके लिए भी वही पॉलिटिशियन है, उनके लिए भी वही जज है, उनके लिए भी वही मुल्क है। तो यहाँ पे प्लीज़ अगर आप किसी भी नज़रिए से देख लो ना, हमारी पॉलिटिशियन कोई ख़राब है, क्योंकि पॉलिटिशियन का गुर्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है महंगाई हुई है थोड़ी सी, मानता हूँ, ये हर कंट्री में। आप यूके में बैठे हो तो सर आप देख लो यूके में कितनी महंगाई है पाकिस्तान के लिहाज से, किसी भी कंट्री में देख लो। अगर आर्मी को देखा जाए, आर्मी हमारी माशाल्लाह, आर्मी दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी में से सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी आर्मी है हमारी। हम अपनी आर्मी को या किसी जनरल कर्नल को या किसी को, हो सकता है यार बड़े अहदे पे हों, आई थिंक हो सकता है कुछ करप्ट भी होंगे, लेकिन वो जहाँ पे छोटे लोग, जो आप जिसे आप कहते हैं सिपाही या दूसरे लोग होते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए जाने दे देते हैं। हम उनको गलत नहीं कह सकते। जो जज है वो, उनको हमने खुद गलत किया हुआ है। पुलिस है, जो भी गवर्नमेंट का इदारा है, उन लोगों को हमने अच्छा गलत किया हुआ। लाइक आप कह लो एक इंस्पेक्टर रिजवान है भाई, या पुलिस वाला है, वो रिजवान करप्ट भाई, नहीं होगा, हमने किया उसे। मैंने जी आपकी एनालॉजी पकड़ ली है, ठीक है। अभी थोड़ी सी जी डिबेट थोड़ी सी खुल के करने वाली है। देखिए कुछ चीज़ें जी आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपने जी एक वैसे रिजवान भाई आप पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में? सर इस टाइम में ग्रीस में हूँ। ग्रीस में? अच्छा चले, आप यूरोपियन जी कंट्रीज़ में हैं, ठीक है। अच्छा जी अब जी मैं एक छोटी सी बात, थोड़ी सी झटकी सी मिसाल है, मैं इसे थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करूं, ताकि ये ना हो कि मेरी आपके साथ क्रॉस टॉक होती रहे, बात होगी, ठीक है। हाँ पहली जरूर, क्यों नहीं। हाँ, पहली बात यह है, मैं आपको एक पुरानी कहावत सुनाने लगा हूँ, और उसको मैं किसी तरह से लिंक करूँगा। एक बादशाह होता है, पुराना किस्सा है। एक बादशाह होता है और बहुत ही नेक और समझदार बादशाह होता है। तो उसके पास शिकायत पहुंचती है कि उसके महकमे, जो उसका भी मुल्क में जो कुछ एक ऐसा ऑफिसर है जो रिश्वत खा रहा है। हम्म, तो पाशा साहब उसे बुला लेते हैं, तो उसे उठा के किसी ऐसे महकमे में लगा देते हैं जो कंपैरेटिवली रिश्वत खाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, उधर छोड़ते हैं तो कुछ अरसे के बाद बादशाह साहब को फिर पता लगता है कि वो बंदा रिश्वत खा रहा है। तो बादशाह को थोड़ी सी जिद हो जाती है कि इस बंदे को मैंने एक महकमे से उठा के दूसरे में लगाया, पता लगा वहाँ भी रिश्वत खाएगा,
تو بادشاہ کہتا ہے اچھا میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو اسے جا کے ملتا ہے, اسے کہتا ہے تم ادھر آ جاؤ, دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ, یہ جو آپ کی ٹائمنگ ہے اتنے بجے آؤ گے, اتنے بجے, جو ایک اس کی ورکنگ آورز انہوں نے طے کیے تھے, آپ کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ نے لہریں گننی ہیں اور وہ نوٹ کر کے چلی جانی ہے, یہ آپ کا کام ہے. اور بادشاہ سوچتا ہے کہ اب میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ یہ رشوت کیسے کھائے گا. کچھ عرصہ گزرتا ہے, بادشاہ کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ اس بندے نے وہاں پہ بھی رشوت کھانی شروع کر دی. تو بادشاہ اسے بلا دیتا, وہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہاں پہ کیسے رشوت کھانی شروع کر دی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ صاحب یہاں پہ جو بھی کشتیوں والے گزرتے تھے, میں ان کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے کشتیاں گزارنی ہیں تو آپ کو مجھے پیسے دینے پڑیں گے, کیونکہ میں سرکاری کام میں بیٹھا ہوں, میرا کام ہے لہریں گننا, اور آپ لہروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں, تو آپ سرکاری کام میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ مجھے پیسے دیں گے, ادروائز نہیں. تو اس نے کہا میں نے اس طرح رشوت کھانی شروع کی. تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا کیا علاج کروں. تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ صاحب میرا دادا وہ بھی رشوت کھاتا تھا اور وہی ہمیں کھلاتا تھا, میرا باپ ساری زندگی رشوت کھاتا رہا, تو میرے تو خون میں رشوت رچ بس گئی ہے, تو یہاں تو میرے خون سے رشوت نکالیں, ادروائز میں اس سے باز نہیں آ سکتا. اچھا, اب آپ گریس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی گورنمنٹوں نے کچھ سسٹم انرول کیے ہیں کہ وہاں پہ اوبیسلی ہیومن نیچر ہے, جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے زیادہ بنا لے, لیکن گورنمنٹوں نے اس کو ریزالو کیا, گورنمنٹوں نے کراس چیک لگائے, جس کی وجہ سے آج وہاں یہ نہیں کہ وہاں پہ لوگ رشوت نہیں لیتے ہوں گے, یہاں لوگ اس طرح نہیں, کیونکہ سسٹم ان پلیس ہے. تو وہاں پہ جس طرح پاکستان میں رشوت کھائی جاتی ہے, یا بائی ڈیفالٹ کیونکہ ساری زندگی جو بچے بھی جوانوں میں ہر جگہ پہ رشوت دے کے کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے. اور جو آپ نے بات کی بالکل وہ پھر اسی ڈلامے کے شکار ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ, بابا, دادا, محلے میں جتنے بھی لوگوں کو جیسے رشوت دی اور کام کروایا. تو اصل میں جو پرابلم ہے کہ جب سے پاکستان 1947 سے آزاد ہوا تو ہماری اوبیسلی سوچ ایسی نہیں تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو شروع میں لوگوں میں ایک کیا کہتے ہیں سینس آف احساس تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو آپ کا استاد ہوتا تھا اس کی بہت ہائی رسپیکٹ ہوتی تھی, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اسی طرح آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے تھے جو کسی قسم کی رشوت کھانا کو وہ نہ سمجھتے تھے. مثال کے طور پہ میں پرانے زمانوں کی بات کرتا ہوں, ہمارے لوگوں کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ جوا کراتا ہے یا رشوت لیتا ہے تو لوگ اس کو رشتے نہیں دیتے ہوتے تھے. تو ایک منٹ میوٹ کر لیجیے پھر آپ آ جائیے گا, ٹھیک ہے. تو لوگ اس کو رشتے نہیں دیتے ہوتے تھے, لیکن پھر کیا ہوا ہے, ایک اجتماعی گراوٹ آئی ہے پاکستان میں. کچھ تو ہماری چین آف کمانڈ کے لوگ اور کچھ پولیٹیشین جس کا جہاں پہ داؤ لگا ہے انہوں نے پاکستان کو کمپرومائز کیا ہے. اور آج ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا ارلی آن, کہ آپ نے ایک اوور آل اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ کو پولیٹیشین نہیں اچھے لگتے, آپ کو عمران خان میں وہ وزن نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو عمران خان نے وزن آپ کو, مجھے, اوسی بھائی کو, عابد بھائی کو, ندیم بھائی کو, جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, باقی جو نیچے بیٹھے سن رہے ہوئے ہیں, اس وزن میں ان کو جان نظر آئی, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے سب لوگ پاکستان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مسئلے مسائل وہ نہیں جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہے, لیکن کیونکہ ہم نے سسٹم ان پلیس میں دیکھ لیے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ملک بھی انہی ویلیوز پہ چلتا, جبکہ ہم مسلمان ہیں تو بہت اچھا ہوتا. انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا, اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ قصوروار ہیں جن کے پاس پاور ہے, جنہوں نے
پاکستان کی پالیٹکس کو ڈیفائن کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں, اب تو چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں نا, کہ جن لوگوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے وہ ملک کے فیصلے کرتے ہیں, اور وہ اپنی مرضی سے ہر کسی کو ڈنڈا دے کے وہ ساری پالیٹکس لے کے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے لٹرلی ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے 2 سال پہلے ہم پولیٹیشین کو بلیم کرتے تھے, ہم فوج کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج اجتماعی شعور اتنا ہے, لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ ہمارے ریئل کلپریٹ تو یہ لوگ تھے, پولیٹیشین تو تھے ہی تھے, لیکن ان کو کون سے لوگ تھے جو ڈرائیو کروا رہے تھے, جس کی وجہ سے آج آپ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان آپ کو بیٹر لیڈر لگتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ نے کوئی کمپیریزن کیا ہے نا. تو یہ ہے اصل بات. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو میں اوسی بھائی کو لے کے آؤں گا, پھر خالد بھائی, ندیم بھائی اور عابد بھائی. آپ اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب اوسی بھائی بھی دیں گے, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جی محمد رضوان بھائی, تھینک یو. فہیم بھائی دیکھو, یہاں پہ بات کافی لمبی ہو جاتی ہے. اپنے دوسرے ملکوں کو, جتنے بھی یورپین کنٹریاں یا دوسرے ملک ہیں, سب کی آپ نے یہاں پہ بات رکھی, لیکن یہاں پہ نا ایک آپ اگر اپنے ملک میں دیکھو جائے نا, تو آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گا, اگر ہمارے ملک میں ٹیکس کون سا صوبہ دیتا ہے؟ اچھا دیکھیں میری بات سنیں نا, آپ نا بالکل سیدھی جٹکی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بھی گورنمنٹیں آئی ہیں یہ ان کا کام تھا, جو آج آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. سر اچھا پتہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سوال کریں, میرے خیال میں میں تاکہ برا لگتا ہے اوسی بھائی کو بھی, اب تو لالا ناچ اللہ بھی آ گئے, ان کو بھی انگیج, لالا ویلکم ہو گیا, خالد بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا, باقی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اوسی بھائی, رضوان بھائی نے سوال کیا ہے ایکچولی جو کہ جی صوبے کے لوگ اگر ٹیکس نہیں دیتے تو یہ کس کا کام ہے. انیشلی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو ہے, لیکن جب سسٹم ان پلیس میں ہے تو پھر کیوں نہیں دیتے. اوور ٹو اوسی بھائی, تھوڑا سا رضوان بھائی کو پھر انگیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ فہیم بھائی. بڑی میری شاید ایکو تو نہیں آ رہی ہے آپ کو آواز میری, میں ایکو تو نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں ٹھیک ہے سر, زبردست. جی زبردست, تھینک یو. تو سر میں ابھی تھوڑی نا پچھلے سیشن میں ہم ایک بات کر رہے تھے, کسی بھائی نے یہی کوشچن ریز کیا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ آج کی جو کلاک ہے, آج کی گھڑی کو 2 سال پیچھے لے جائیں, تو یہ جو کرائسس ہوئے 2 سال کے اندر, رائٹ, یہ جسے کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسکائزڈ, رائٹ, جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے, میرے نزدیک یہ 2 سال کے جو ہمارے قومی کرائسس میں سے ہم گزرے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 سالوں کے اندر ایک شعور دیا ہے ہماری قوم کو. یعنی آج 80-90% جو لوگ ہیں, یہ جیسے میرے چھوٹے بھائی نے رضوان نے بات کی نا کہ پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج ہے, ٹھیک ہے. آج سے 2 سال پہلے تقریباً 70-80% آپ کی جو یوتھ تھی, بلکہ آپ کی ملک کی جو پاپولیشن, وہ یہی بات کرتی, جو آج نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں نا, مثال کے طور پہ ان کو فیڈ کیا گیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ پاکستان کی نمبر 1 آرمی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نمبر 1 آرمی کس وجہ سے ہے؟ کوئی مطلب 1 انچ زمین انہوں نے فتح کر دی ہے, کوئی انہوں نے ہم آپ کی شہری آزادیوں کا تحفظ کر دیا, مطلب کس حوالے سے نمبر 1 ہے؟ یہ جو ہے نا رضوان بھائی, آپ مجھے بتائیے گا مختصراً کہ نمبر 1 کیسے ہے وہ فوج, تو پھر اس میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا بات. اوکے سر, دیکھو میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا کے لحاظ سے, طاقتور کے لحاظ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ کس نمبر پہ, لیکن میرے لیے ہماری ملک کی فوج جو ہے نا ابھی بھی نمبر 1 ہے. وہ اس وجہ سے یار ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ سوریہ میں لگا لیں, اس کے بعد شام میں لگا, یہ جو عراق میں حملے ہوئے تھے, اس کے بعد یہ کس کا یار اس کا دوسرا کیا نام ہے, لیبیا میں حملے ہوئے تھے. ان کی اگر آرمی تھوڑی سی طاقتور ہوتی یا ان میں کوئی ایسے ہوتا نا, تو ان کا ملک آج تباہ نہ ہوتا. ہم وہ جو ہماری آرمی, اس کی وجہ سے آج ہمارا ملک بچا ہوا ہے, اور ہم بالکل اپنے ملک میں حفاظت سے بیٹھے ہوئے ہیں.
جی جتنے میں ہمارے ایک منٹ رضوان بھائی، مجھے صرف اس چھوٹی سی بات کا جواب لینے دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو، اور پھر روٹیٹ بھی کریں گے فہیم بھائی انشاءاللہ آپ کا کوشچن. تو میں تھوڑا سا مکالمہ کرنا چاہ رہا ہوں رضوان کے ساتھ، اگر آپ اجازت دیں تو فہیم بھائی. نہیں سر، جی میرے خیال ضرور میں ضرور سر. جی فہیم بھائی روٹیٹ کرنا ہے کوشچن، یا تھوڑا سا آپ مجھے اجازت دیں گے تھوڑا سا مکالمہ کرنے کی؟ کرے مکالمہ، کوئی مسئلہ نہیں. رضوان بھائی کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی بحث برائے بحث نہیں کر رہے، کامن سینس کی بات کریں گے. بالکل کریں سر، کوئی مسئلہ نہیں. جی تھینک یو ویری مچ فہیم بھائی. اصل میں نا یہ جو میرے پیارے بھائی ہیں نا رضوان، دیکھیں یہ جو کچھ ایک مائنڈ سیٹ کی جو عکاسی کر رہے ہیں نا، یہ آپ دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا گیا ہے، رائٹ؟ یعنی اسی میں آپ کا جو ہمیں پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا گیا نا، ٹھیک ہے نا، یا تو پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی، یعنی رضوان پاکستان میں اپنے گھر میں ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک میں اس کو وہ ساری چیزیں ملتی جس کے لیے آج یہ یونان میں بیٹھا ہے، تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی، اس کو اس کی ساری فیملی یا اس کے بچے بھی ہیں اگر تو ان کو تعلیم ملتی، صحت ملتی، ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی نا ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. اب اس کو انہوں نے بتایا کہ یار تمہارے ملک کا جو 70-80% پیسہ ہے جو ٹیکس سے اکٹھا ہوتا ہے یا باہر کی دنیا سے ہم قرض لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرض بھی ہم نہیں دینا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس لیے کھا پی کے اڑا جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تمہیں سیکیورٹی دینی ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں ہمیں کس سے خطرہ ہے، تو پھر ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے چاروں طرف میں دشمن ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی دشمن ہمیں تو نہیں نظر آتا، وہ پھر ہمیں وہ ثابت کرتے ہیں باقاعدہ سرحدوں کے اوپر جنگ لگا کے، چھوٹی موٹی جالی باقاعدہ بم دھماکے کروا کے ہمارے ملک کے اندر، جسے کہتے ہیں نا سٹیجنگ، وہ باقاعدہ سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں ان کی سٹیجنگ کرتے ہیں. سٹیجنگ کر کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اگر نہ ہوں اور ہم 70-80% بجٹ آپ کا نہ کھائیں، ہم ڈیفینس کے پلاٹ نہ کھائیں، ہم امریکی ڈالر نہ کھائیں، تو آپ تو مر جائیں، آپ کی تو جان ہی کوئی نہیں بچائے گا. جیسے میرے اس بھائی نے بات کی نا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک مولوی ہے، اگر آپ نے ایک مولوی کی جعل سازی کو ختم کرنا ہے تو یہ جو توہین مذہب کا ایک بت ہے نا، اس کو توڑ دیں. اسی طریقے سے اس 2 نمبر معذرت کے ساتھ رضوان بھائی، ہو سکتا ہے تھوڑے سے الفاظ آپ کو میرے چبھیں گے، اس 2 نمبر جعلی فوج کو اگر آپ نے اس کی فسطائیت کو ختم کرنا ہے نا، تو یہ جو سیکیورٹی کا بت ہے نا، قومی سلامتی کا بت، اس کو توڑ دیں. قومی سلامتی رضوان بھائی کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، قومی سلامتی آپ کی تعلیم ہے، قومی سلامتی آپ کی صحت ہے، قومی سلامتی آپ کی عزت جان مال کا تحفظ ہے، قومی سلامتی آپ کو ملنے والا انصاف ہے، قومی سلامتی آپ کو ملک میں ملنے والے روزگار کے مواقع ہیں. دس از جسے کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی نہیں ہے کہ ایک جعلی سی آپ نے وہ سسٹم ایک بنا لیا، رائٹ؟ تو اس پہ اب میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. عنایت اللہ بھائی آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ایڈ کریں آپ پلیز. جی بہت مہربانی. السلام علیکم. دیکھیں جناب، میں رضوان بھائی کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. آج تک جب سے یہ رجیم چینج نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات اس کو میں بتا دیتا ہوں، اور یہ اس طرح حتمی بات ہوگی جیسے یہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں یہ ان کو بتا دوں کہ میرے پوری فیملی آرمی میں ہے، اور میرے سامنے اس میں ایسے لوگ تھے کہ جو آرمی کے خلاف بات کرتے تھے تو میں ان سے لڑ پڑتا تھا، حالانکہ وہ آرمی آفیسر تھے. میں کبھی کوئی میرا سکا بھائی بھی بات کرتا آرمی کے خلاف تو مجھے آگ لگ جاتی تھی. لیکن دیکھیے، یہ جو جعلی طریقے سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ انہوں نے خود بنا کر ہمیں دی، اور ہمارے تعلیم، صحت، جو بنیادی سیکیورٹیز ہے وہ سب کے سب تباہ اور برباد.
اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کے ہم ہی تحفظ کرنے والے ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ یہ غلط فہمی ہماری دور ہوئی رجیم چینج کے بعد، بلکہ اس سے چند دن پہلے، اور پوری تاریخ پہ نظر دورانی پڑی دوبارہ کہ آیا ہم ٹھیک تھے یا کہ جو ہمارے آرمی کے خلاف بات کرنے والے ٹھیک تھے، یا وہ دوستی میں اعتراض کرتے تھے یا دشمنی کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اس اینڈ ریزلٹ پر جب ہم پہنچے تو ہم نے یہ کہا